بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25واں پارہ ہے۔ 25واں پارے کے پہلا حصہ سورہ حامیم سجدہ، پھر اس کے بعد سورۃ الشورى، اور اس کے بعد سورۃ الزخرف، پھر سورۃ الدخان، اور آخر میں سورۃ الجاثیہ پر مشتمل ہے۔ شروع میں انسان کی فطرت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے اس کے اوپر کیا احسانات انعامات ہیں، اور اس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ لینا، مشورہ دینا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے مشورے کی اہمیت بیان کی، اس لیے صورت کا نام شورا رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر جہاں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے تیسرے رکوع میں دنیا اور آخرت کی ایک بڑی بہترین مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کا جو طلبگار ہوگا، فرمایا ہم اس کو دنیا بہت تھوڑی دے کر آخرت سے محروم کر دیں گے، اور جو آخرت ہی کا طلبگار ہوگا، فرمایا کہ اس کو دنیا بھی دے دیں گے، آخرت بھی دیں گے۔ علماء نے اس کی مثال فرمایا کہ ایک پرندہ ہے، پرندہ فضا میں اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ زمین پر ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی سایہ پکڑے گا، کبھی سایہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جو شخص پرندے کو پکڑ لے تو سایہ بھی ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح آخرت پرندہ ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ جو شخص آخرت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اس کو تو دنیا بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن جو صرف دنیا کے پیچھے رہے گا تو آخرت سے محروم ہو جائے گا۔ آخرت کبھی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، اور آنی دنیا نے بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے کچھ بڑی نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے پہنچتی ہے۔ دوسرا فرمایا جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے وہ لوگ جن کی مغفرت اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ آپس کے معاملات کو مشورے سے حل کرتے ہیں، یہ مشورے سے معاملات طے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی کو معاف کر دے اور صلح صفائی والا معاملہ کر لے، اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ شورا کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بچے بچیاں یہ میرے قدرت میں ہیں، میں جسے چاہوں دونوں بیٹے بچہ بچی دے دوں، جسے چاہوں کوئی ایک دے دوں، جسے چاہوں بالکل محروم کر دوں، یہ میری مرضی ہے، کوئی مجھے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سورۃ الزخرف ہے، زخرف کا معنی سونا چاندی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس سے مناسبت سے صورت کا نام زخرف رکھا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جس کو ہم سفر کی حالت میں پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا، اس دعا کا ذکر کیا۔ اس دعا میں یہ دیکھیے، ہر دعا میں کوئی نہ کوئی سبق لطیف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اس جانور کو، اس سواری کو ہمارے ماتحت کر دیا۔ پہلے زمانے کی جانور جیسے وہ بھی ماتحت ہوا کرتے تھے، دور حاضر کے اندر جس طرح یہ بڑی بڑی ہیوی گاڑیاں ہیں، ٹریفک ہے، یہ ساری اللہ نے ہمارے ماتحت کر دی کہ انسان سے طاقت میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ماتحت کر دیا۔ کافروں کی بری حرکت تھی، وہ اپنے لیے تو بچیاں ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں تمام ایسی چیزیں ملیں گی جس سے انسان چاہتا ہوگا اور اس کی آنکھ پسند کرتی ہوگی۔ سورۃ الدخان، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ تو یہ کون سا دھواں ہے؟
فرمایا کہ دھوئیں بھی دو ہیں ویسے. ایک تو مکہ کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے قحط اتار دیا. اس قحط کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آنے لگ گیا. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو دخان ہے، دھواں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور یہ ایسی نشانی ہے 3 دن تک لگاتار دھواں ہی دھواں رہے گا. 3 دن 3 راتیں، جیسے آج کل دھند ہوتی ہے اس زمانے میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے دھواں آ جائے گا. کافر بے ہوش ہو جائیں گے، مسلمانوں کو نزلہ وغیرہ لگ جائے گا. سورۃ الجاثیہ، جاثیہ کا معنی گھٹنے ٹیک دینا. اس کی آخری رکوع میں اللہ نے یہ جہاں مختلف چیزوں کو ذکر کیا، اپنی قدرت کو، اپنی توحید کو، ساتھ میں اللہ قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہیں. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اتنا ہولناک دن ہوگا لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. ایسی یعنی کہ ہولناکی ہوگی.